قبلہ کے آنے میں کچھ تاخیر ہے کیونکہ وہ شاید ملیر میں کہیں پھنس گئے ہیں کسی ٹریفک جام میں، تو جب تک وہ نہیں آتے تو پروردگار عالم، میرے نصیب میں یہ بات لکھی نہیں، ایک دفعہ درود پڑھتے محمد کل مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، بالخصوص میرے دادا دادی اور میرے نانا نانی اور حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العاتون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. فیضان گرامی قدر، صاحبان عزا، صاحبان علم اور صاحبان عقل، سالانہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت امام علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس مجلس عزا میں سرنامے کے طور پر جس حدیث رسول خدا کو تلاوت کا شرف حاصل ہوا، انتہائی مشہور و معروف حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکر پروردگار عالم کا، انگنت سجدے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی کہ جو ہماری حمد و ثنا سے پہلے محمود تھا۔ بے شک حضرت گرامی، اور اس پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے ہماری ذات پر کہ اس نے سب کو تو ایک محمد دیا اور ہمیں 12 محمد دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے تمام عالم اسلام کو تو ایک محمد دیا،
لیکن عالم میں ایمان کے لیے 12 محمد قرار دیے۔ واہ 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 عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ ہر زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک محمد نہ ہو۔ ہر زمانے کے لیے پروردگار عالم نے ایک نہ ایک محمد ضرور رکھا، اس لیے رسول خدا نے جاتے ہوئے اپنے بعد والے محمد کا تعارف کرایا۔ اور یہ بات تو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ اور رسول ضرور مانتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے تو یہ زمین نہ ہوتی۔ ارے زمین تو بہت دور کی بات، کعبہ نہ ہوتا۔ زمین تو بہت دور کی بات ہے، کعبہ نہ ہوتا۔ اور بات یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے چلیں تو بات کعبے سے ذرا آگے کی ہے کہ اگر اعلان غدیر نہ ہوتا تو نہ رسول ہوتا نہ رسول کی رسالت ہوتی۔ دیکھیں، نہ رسول ہوتا نہ رسول کی رسالت ہوتی۔ دیکھیں، بات میں غدیر سے شروع کر رہا ہوں، جبکہ کئی مجالس اور کئی عشرے غدیر کے مقام پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر لوگ غدیر پر آ کے عشروں کو ختم کرتے ہیں، لیکن میں بات غدیر سے شروع کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں غدیر میں کیا ہوا تھا، غدیر میں کیا آیت نازل ہوئی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ بات جو پہلے سے نازل کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ بات رسول تک پہلے پہنچا دی گئی تھی۔ امت میں رسول گاہے بگاہے اعلان تو کرتے رہے، اشارے تو کرتے رہے، لیکن باضابطہ اعلان غدیر کے مقام پر ہوا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باضابطہ اعلان غدیر کے مقام پر ہوا، اور رسول کی رسالت نہ رہتی اگر اعلان غدیر نہ ہوتا۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ رسول کی رسالت نہ رہتی، دیکھیں پہلو یہ پہنچایا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ دیکھیں بات اصل میں کنایے کی صورت میں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے یہ پیغام وصول نہ کیا، واہ 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 واہ، اگر مسلمانوں نے یہ پیغام وصول نہ کیا تو اے حبیب ان مسلمانوں نے تیری رسالت تو کوئی پیغام ہی وصول نہیں کیا۔ جب کوئی پیغام ہی وصول نہیں کیا تو یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب یہ مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر کاہے کی نمازیں؟ یہ نمازیں تو ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ بھائی بات یہ ہے کہ رسول تو پیغام پہنچا رہے تھے، لیکن بات دوسری یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس پیغام کو، اس ولایت کو قبول نہ کیا تو گویا کوئی رسالت کا کوئی کام، کوئی عمل قبول ہی نہ کیا۔ اور بات غدیر تک آ گئی ہے تو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں کیا اعلان ہوا غدیر میں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ دیکھیں یہ ادھوری حدیث ہے جو سنائی جاتی ہے، یہ ہے ادھوری حدیث جو سنائی جاتی ہے۔ پوری حدیث کیا ہے؟ اللہ مولانا وَأَنَا مَوْلَاكُمْ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہاں پر میں اس ٹکڑے پہ روک کے میں ذرا ایک بات اور عرض کر دوں۔ دیکھیں جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو میں پہنچا اپنے بابا کی بارگاہ میں نے کہا ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا۔ پوچھے کیا سوال ہے؟ میں نے کہا میں نے یہ حدیث پڑھی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو ذرا مجھے ایک فہرست مرتب کر کے دے دیجئے کہ رسول کس کا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا ایک فہرست تو مرتب کر دیجئے۔ دیکھیں میں کچھ نیا پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ بات شاید آپ میں سے کسی نے سنی ہو اور شاید نہ سنی ہو،
لیکن دعوے کے ساتھ ضرور پیش کر رہا ہوں کہ میں جو اس بات پہ پورا یقین ہے کہ یہ پیرایا کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا. لیکن میں نے کیا سوال کیا کہ کس کس کے رسول مولا اور کس کس کے علی مولا. تو ذرا ایک فہرست تو مرتب کر دیجئے. اب میرے بابا نے ایک فہرست مرتب کرنا شروع کری کہ رسول آدم کے بھی مولا, رسول نوح کے بھی مولا, رسول ابراہیم کے بھی مولا, رسول اسماعیل کے بھی مولا, رسول اسحاق کے بھی مولا, رسول یعقوب کے بھی مولا, رسول موسیٰ کے بھی مولا, رسول عیسیٰ کے بھی مولا. میں نے کہا بابا یہ تو بہت طویل فہرست ہو جائے گی, میں تو اگر یہ فہرست ہی پڑھنے بیٹھ گیا تو ساری مجلس ہی تمام ہو جائے گی فہرست پڑھتے پڑھتے. ذرا اس کو مختصر کر دیجئے, ذرا صرف انواع و اقسام میں لکھوا دیجئے کہ کس کس کے مولا. تو پھر بابا نے انواع لکھنا شروع کری, تمام رسولوں کے مولا, تمام انبیاء کے مولا, تمام اخلاق کے مولا, تمام انسانوں کے مولا, تمام جنات کے مولا, تمام حجر کے مولا, تمام شجر کے مولا, تمام فرشتوں کے مولا, تمام ملائکہ کے مولا. میں نے کہا بابا یہ بھی بہت طویل فہرست ہو جائے گی, ذرا اور مختصر کر دیجئے. تو بابا نے صرف اتنا کہا, ارے کیا تم نے حدیث کے الفاظ پہ غور نہیں کیا؟ میں نے کہا کیا کہا, کون سے حدیث کے الفاظ؟ کہا کہ دیکھو حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے, اللہ مولانا وانا مولاکم, یعنی کہ میرا مولا صرف اللہ ہے اور میں تمہارا مولا ہوں. اب حدیث کے الفاظ میں جب میں نے جیسے ہی غور کیا تو فوراً نتیجہ سامنے آ گیا. ارے بات آپ نے یہاں تک تو سب نے سنی کہ رسول سب کا مولا ہے, رسول شجر کا بھی مولا, رسول آدم کا بھی مولا, رسول کل رسولوں کا مولا, رسول کل انبیاء کا مولا, سب کا مولا رسول. لیکن جیسے ہی میں نے اس آیت پر, اس حدیث میں غور کرنا شروع کیا تو حدیث کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہ مولانا وانا مولاکم, میرا مولا جو ہے وہ اللہ ہے اور میں باقی تمام کا مولا ہوں. تو بات یہیں پر ہے, تو بات یہی ختم ہو گئی کہ رسول کے سوا صرف اللہ ہے جو رسول کی اطاعت میں نہیں ہے, رسول کے سوا صرف اللہ ہے جو رسول کی اطاعت میں نہیں ہے. اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے سب کی سب رسول کی اطاعت میں ہے. اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے سب کی سب رسول کی اطاعت میں ہے. اب جو کوئی بھی اگر اس اعلان کا انکار کرے تو وہ اعلان کا ولایت کا انکار نہیں کر رہا بلکہ خود کو اللہ کا شریک قرار دے رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی. حضرت مولا ابو طالب علیہ السلام بلند تر لیکن صرف اللہ ہے جو رسول خدا کی اطاعت میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہے جو رسول کا مولا ہے اور رسول تمام عالمین کا مولا ہے. اب جو کوئی اتنی جرت کرتا ہے کہ وہ اعلان ولایت سے بغاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف اعلان ولایت سے بغاوت کر رہا ہے بلکہ وہ مشرک قرار دیا جا رہا ہے. بھائی مشرک ہوتا کون ہے؟ سال گزشتہ میں نے اپنی نانی کے گھر پہ مجلس میں کہی تھی یہ بات, اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو. دیکھیں مشرک ہوتا ہی وہی ہے جو خود ساختہ پروردگار عالم کے اعمال و افعال میں شریک ہو جائے. دیکھیں خود ساختہ شرکت شرک کہلاتی ہے, لیکن اگر کوئی محبوب خدا کو پال دے, سبحان اللہ, کوئی کنکریاں اپنے ہاتھ سے اڑا دے اور آیت نازل ہو جائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اے رسول یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہے. کیا بات ہے. یعنی کہ جس کو پروردگار عالم خود شریک قرار دے اپنے اعمال و افعال میں, وہی تو سچا مومن ہوتا ہے. رہنے گرامی, اور یہ جو آیت نازل ہوئی نا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, عام طور پر بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ اس نوعیت کی صرف ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم کا لہجہ بدلا ہے, جبکہ ایک آیت نہیں ہے, ایک اور آیت ہے
کہ جس میں پروردگار عالم کا لہجہ بدلا. ایک آیت تو یہ کہ جس میں لہجہ بدلا پروردگار عالم کا اپنے حبیب سے, اور کس کے لیے بدلا؟ اس کے وسیع کے لیے بدلا. اور ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران کی جس میں پروردگار عالم کا لہجہ بدلا ہے. وہ لہجہ کس لیے بدلا؟ کہ جب پروردگار عالم نے تمام انبیاء سے عہد لیا اپنے رسول کے لیے. ایک دفعہ درود پڑھتے تھے محمد و آل محمد. ایک دفعہ اور درود پڑھتے تھے محمد و آل محمد. تھوڑی سی زحمت اور پھر قبلہ حاضر خدمت ہو چکے ہیں. میں زیادہ مخل نہیں ہوں گا آپ کے اور ان کے درمیان. بس یہ آیت ایک دفعہ درود پڑھتے تھے محمد و آل محمد. سورہ آل عمران 81 نمبر آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جب ہم نے تم سے میثاق لیا, تمام انبیاء سے عہد لیا, جبکہ ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت دے دی تھی, کتاب و حکمت سے نواز دیا تھا. تو کیا کہا کہ جب ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت دے دی تو کس سبب سے دی؟ کس سبب سے دی؟ اپنے رسول کی مدد کے لیے ایک میثاق لیا کہ دیکھو جب میرا آنے والا حبیب تم میں سے کسی کے دور میں آئے تو تم پر واجب ہے کہ اس کی نصرت کرو. تم پر واجب ہے کہ اس کی نصرت کرو. ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرونہ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. اور یہ جب عہد لیا تو ان سے کیا کہا کہ جب تک تم اس عہد پر قائم رہو گے, باقی رہو گے, تو کیا تم اس بات کا عہد کرتے ہو, اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم, ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ایسا وقت آیا کہ ہم نے رسول خدا کا وقت پایا اور وہ ہمارے دور میں آئے تو ہم نصرت کرنے کا اقرار کرتے ہیں. جب سب نے نصرت کرنے کا اقرار کر لیا, قالوا اقررنا قال فاشهدوا, تو پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم بھی شاہد رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد رہوں گا. جب تم سب اقرار کر رہے ہو تو پھر یاد رکھنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہو جاؤں گا اور تم بھی گواہی دینے والوں میں شامل رہنا. اس کے بعد کہا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل رہوں گا. یہاں کے بعد پروردگار عالم کا لہجہ بدلا. پروردگار عالم کا لہجہ جیسے ہی بدلا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا, اگر تم نے میرے رسول کی نصرت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ تم فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے. دیکھیں پروردگار عالم یہاں پر چیلنج کر رہا ہے اور لہجہ بدل رہا ہے. اگر کسی نے میرے حبیب کی نصرت نہ کی تو پھر وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا, وہ فاسقوں میں سے قرار دے دیا جائے گا. دیکھیں اب میں ذرا تمام عالم اسلام سے پوچھوں اور قبلہ کی تائید لوں اور پھر اپنی منزل اختتام پہ کر دوں. دیکھیں فاسق کہتے کسے ہیں؟ فاسق کی دو بہت آسان سی جو وہ ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. فاسق ایک تو کہتے ہیں کہ جو علل اعلان گناہ کرے اسے فاسق کہتے ہیں, لیکن قرآن کی زبان میں فاسق ایک اور کو کہا جاتا ہے. جیسے ہی پروردگار عالم نے کہا نا تمام فرشتوں سے کہ میں جیسے ہی آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو تمام کے تمام فرشتے آدم کو سجدے کے لیے گر جانا. فسق ابلیس, لیکن ابلیس نے انکار کیا امر ربی سے,
تو پروردگار عالم نے کہا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، یعنی کہ ابلیس نے امر ربی سے انکار کیا اور فاسق ہو گیا. یعنی کہ جو امر ربی سے انکار کرے وہ فاسق ہو جائے، اور جو اولی الامر سے انکار کرے اس کو کیا کہیے گا. اور دوسری جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے لیکن بند کمرے میں پیتا ہے، اپنے گھر میں پیتا ہے، تو گناہ گار ضرور ہے لیکن فاسق نہیں ہے. لیکن اگر وہی شخص چوراہے پر آ کے 4 لوگوں کی گواہی اکٹھی کر کے یہی عمل انجام دے تو اب وہ فاسق ہو جائے گا، اب وہ فاسق ہو جائے گا. لیکن جب تک کمرے میں بند تھا تو گناہ گار تھا، لیکن جیسے ہی میدان میں آیا تو فاسق ہو گیا، کیونکہ اس نے گواہ پیدا کر لی اپنے گناہ کے خلاف. یہی بات تو ہم بھی کرتے ہیں. ارے بھائی نماز پڑھو، بالکل بے شک پڑھو. اب نماز جو واجب فرض ہے وہ واجب اس لیے، جو نماز جو جماعت میں ہے وہ واجب نہیں ہے، فرادہ واجب ہے. جماعت میں اس لیے ہے کہ تاکہ 4 لوگ تمہیں نیکی کرتے ہوئے دیکھیں اور آخرت میں تمہاری گواہی دیں کہ ہاں ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. بھائی بالکل اسی طریقے سے ہے. عزاداری بند کمرے میں نہیں ہوتی، عزاداری کھلی